أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. محترم برادران اسلام، عزیز نوجوانان ملت، بزرگوں، دوستوں، پردے کا اہتمام کرنے والی عفت مآب پاک دامن خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں،
ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کیا اور ساری انسانیت کو مقصد زندگی سے آگاہ کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اور اس میں سے کئی لوگوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور لوگوں میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ نے دل سے نوازا، دل عطا کیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور کئی لوگوں کو اللہ نے آنکھوں سے نوازا لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کئی لوگوں کو اللہ نے کان عطا کیے لیکن اس سے سماعت نہیں کرتے، نہیں سنتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپائیوں کے مانند ہے، جانوروں کے مانند ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کے تحت جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بے مقصد زندگی۔ ایک انسان کو ہمیشہ بامقصد زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا تو اس کے پیچھے اس کی مقصد کو بھی بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور مقصد زندگی سے آگاہ کیا، لیکن آج انسان ساری چیزوں کے اندر اولین مقام پر نظر آتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آدمی اپنے آپ کو صف اول میں رکھتا ہے اور دین اور عبادات کے معاملات میں کوس و دور نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے انسان کو عقل سلیم دیا، دل عطا کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے توحید کو بیان کیا، حق بات انسان کے سامنے واضح کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی گئی، لیکن انسان اس کو دل سے قبول نہیں کرتا، بلکہ ظاہری اعتبار سے اس کو اپنا لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔
جو آدمی دل سے صحیح معنوں میں اسے اختیار کرتا ہے اس کی زندگی کے اندر نور ہوتا ہے، اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا شامل حال رہتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے سائے میں رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ جن کو اللہ نے دل عطا کیے لیکن وہ ان لوگوں کے سامنے جیسے ہی حق بات آتی ہے اس سے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جیسے منافقوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافق وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے لوگوں سے ملتا ہے تو اپنائیت کا اظہار کرتا ہے، اور جب ایمان والوں سے ملتا ہے تو بھی یہی کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دراصل منافق اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا رہتا ہے، بظاہر وہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حق بات کو پیش کیا اور وہ لوگ حق بات قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ غافل لوگ ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے کئی لوگوں کو آنکھیں عطا کی لیکن وہ صحیح معنوں میں حق بات کو نہیں دیکھنا چاہتے، سچائی کو نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، اور نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ اور جو لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں اور اسے ایکسپٹ کر کے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، یقیناً ان کی زندگی کے اندر بہت ہی رونقیں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ان پر ہمیشہ نازل ہوتے رہتی ہیں، اور جو جانتے بوجھتے حق بات کو انکار کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ غافل ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ معزز حاضرین، مقصد والی زندگی تین طرح کی ہوتی ہے، بے مقصد زندگی ایک ہی ہوتی ہے۔ بامقصد زندگی گزارنے والے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قبر کے لحاظ سے تیاری کر لیتے ہیں، آخرت کے لحاظ سے تیاری کر لیتے ہیں۔ ایک تو دنیا میں رہ کر لاہی عمل کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتایا ہے، دنیا میں رہ کر وہ آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو انسان یہاں بوئے گا آخرت کے وقت وہ کاٹے گا، پھل کی شکل میں انعام اسے دیا جائے گا۔ لیکن جو آدمی دنیا میں نہیں بوئے گا کچھ بھی نہیں پائے گا۔ آخرت میں نجات پانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے دنیا کے اندر محنت کرنا، کوشش کرنا، عمل کرنا بہت ہی لازم چیز ہے، اور جو انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے اس کے سامنے ہمیشہ ٹارگٹ، ہدف متعین ہی رہتا ہے، وہ کبھی ٹریک سے بھٹکتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچائی کسے کہتے ہیں، کتاب و سنت کسے کہتے ہیں، خالص قرآن اور سنت کسے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ حق بات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ دنیا کے اندر اس سے بڑی نادانی ہو نہیں سکتی کہ انسان حق بات کو جانتے ہوئے حق بات کو ٹھکرائے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے حق بات کو پیش کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے کہ میں نے اپنے باوا دادا کو اسی ملت پر، اسی دین پر پایا، لہذا میں آج اس کو قبول نہیں کر پا۔
آج میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتا صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کو اسی ملت اور دین پر پایا ہے۔ جیسے اس زمانے میں مشرکین کہا کرتے تھے ان وجدنا آباءنا علی امت وان علی آثارهم مقتدون، ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو اسی دین پر پایا، لہذا ہم انہی کی اقتداء کریں گے، اتباع کریں گے۔ ایک آدمی نادانی میں شراب پیتا تھا، نادانی میں حرام کام کرتا تھا یا حرام کاروبار کرتا تھا، جیسے ہی اسے پتا چلا کہ قرآن میں یا شریعت میں ان چیزوں کی ممانعت وارد ہوئی ہے، جیسے اسے علم ہو گیا تو وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو فوراً اس سے توبہ اختیار کرے گا، تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر وہ توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ اور جو اپنے دل کے اندر اکڑپن محسوس کرے گا یا اپنے آبا و اجداد کی تقلید کو وہ اپنائے گا تو یقیناً وہ حق بات کو قبول نہیں کرے گا۔ تو محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں حق بات کو سمجھیں، دل سے سمجھیں، اور جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، اس کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی جائے غلط نہیں ہوگی کہ ہم میں سے یہاں پر بہت سارے افراد موجود ہیں جو حق بات کو جانتے ہیں، لیکن افسوس والی بات یہ ہوگی کہ انسان اس کو جانتے بوجھتے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ساری چیزیں بیان کر کے واضح انداز میں پیش کر دیا۔ آج ہمارے سامنے کوئی بھی چیز پس پردہ نہیں ہے، پردے کے پیچھے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ آئینے کی طرح اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے بتا دیا۔ جو چیزیں واضح ہیں اس کو بھی بیان کیا، اور جو چیزیں غیر واضح ہیں اس کو بھی بیان کیا، اور جو چیزیں دائرے شک میں ہیں، شک والی ہے، ڈاؤٹ فل ہیں، اس کو بھی بیان کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو اپنانا نہیں چاہتے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کی زندگی ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں قیدی کے لیے صحیح معنوں میں لباس نہیں ملے گا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی، آرام و سکون میسر نہیں ہوگا، بلکہ قید خانے میں رہتے ہوئے ایک انسان قید کی زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو قید و بند محسوس کرتا ہے، اسے ہر قسم کی آسائش نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، اطمینان نصیب نہیں ہوگا، بلکہ وہ پرخطر راستہ ہوگا، کانٹوں بھری راہ ہوگی، اس پر اسے کسی بھی طرح گزرنا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس دنیا کے اندر ایک مومن قید خانے میں رہنے کی طرح ہے، قیدی کی زندگی ہے، دائیں جاؤ فتنے، بائیں جاؤ فتنے، سامنے جاؤ پیچھے جاؤ فتنے، آزمائشیں ہیں۔ ایسے میں ایک انسان اپنے دامن کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور حق بات کو قبول کرتے ہوئے اس کو ضرور اپنانا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ وجنت الکافر، کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، یہاں پر اسے آسائش ملتی ہے، آرام اور سہولتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، ہر طرح کی ناز و نعمتیں اسے میسر ہوتی ہیں۔ اسے دیکھ کر مومن کو کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کر مائل نہیں ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کر امپریس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کمزور ایمان والے، جن کے دن کے اندر ایمان بالکل نہیں ہوتا، ایسے لوگ کافر کی زندگی کو دیکھ کر عش عش کرتے ہیں اور
دل کے اندر یا کسی موقع پر وہ زبان سے اظہار بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیے کس قدر ناز و نعمت والی زندگی گزار رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے بڑی چیز بیان کرتے ہوئے کہا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، تاکہ اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو سکے کہ اللہ نے مجھے نعمت سے محروم تو نہیں کیا۔ ایک انسان راستوں میں گھوم رہا ہے، بھٹک رہا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں مجھے گھر عطا کیا، چین و سکون کی زندگی عطا کی، اہل و عیال کی شکل میں اللہ نے مجھے بیوی بچوں سے نوازا، یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ تو اس طرح ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے، سوچنے کا انداز ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کافر اسے ساری نعمتیں ملی ہیں، اس کو دیکھ کر آئیڈیل بناتے ہوئے کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اس کی طرح بننے کی کوشش کروں گا، اس کے پاس اتنے منزلیں ہیں، اس کے پاس اتنی جائیداد اور پراپرٹیز ہے، میں بھی اس کی طرح کماؤں گا۔ ہم کو آئیڈیل کافر لوگوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ مومنوں کو دیکھ کر آئیڈیل بنانا چاہیے، مومنوں کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ بنانا چاہیے، خصوصاً اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل تصور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدنیا ملعونہ والملعون وما فیہا، کہ دنیا یہ ساری چیز لعنت کی جگہ، وملعون وما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے لعنت ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم چیز بیان فرمائی، الا ذکر اللہ، اس سے استثنائی صورت بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے چند ایسی چیزوں کو رکھا ہے اس کے ذریعے سے کہ انسان چین و سکون اطمینان حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ انسان دنیا کی فریبوں میں، دنیا کی چال و چلن میں آ کر اپنے آپ کو گرفتار کر لے گا تو وہ ہمیشہ دھوکے میں رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی اور دائمی زندگی ہے، اور اس میں ہمیشہ انسان کو رہنا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی کو یا سوئی کو ڈباتا ہے اور نکالنے کے بعد اس کا جتنا حصہ اسے لگتا ہے وہ دنیا ہے اور سارا سمندر آخرت ہے۔ تو آج انسان دیکھیے دنیا کی حرص و ہوس، لالچ اور دنیا کی چاہت میں کس قدر گرفتار ہے، اس کے لیے 24 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے، اس ایک قطرے کو پانے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا اقدامات کرتا ہے، کیا کیا کوششیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایک کسی کی خلاف ورزی کرتا ہے، جھوٹی گواہیاں پیش کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کا جو طرز عمل تھا، آپ کا جو فکرہ تھا، آپ کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دنیا کی زندگی کو کبھی اہمیت ہی نہیں آپ نے دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر حصیر کے نشانات کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور حصیر پر آرام کر رہے ہیں، اگر آپ ایک آرڈر دے دیں، ایک حکم جاری کر دیں تو یہ قیصر و خسرا کے مالک
جو تخت و تاج کے مالک بنے بیٹھے ہیں، آپ کے پیروں تلے لا کر وہ ساری چیزیں نچھاور کر دی جائیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک آدمی مسافر ہوتا ہے تو مسافر کچھ دیر کے لیے، آرام کے لیے تھوڑی دیر کسی جگہ رکتا ہے، پڑاؤ ڈال کر پھر بعد اپنے رفت سفر کو باندھنے لگتا ہے۔ تو میرا بھی وہی حال ہے کہ میں دنیا میں اس طرح اجنبی یا مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہوں، تم بھی اسی طرح اجنبی کی طرح زندگی گزارو۔ معزز حاضرین، آج ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی فریبیاں، دنیا کی مکاریاں، دنیا کی چال بازیاں اس قدر غالب ہیں کہ ہم اس کے قید سے اپنے آپ کو چھڑانا نہیں چاہتے۔ اگر ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار پولیس اسٹیشن کے اندر ہوتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کس قدر کیسے اسے رہائی کی جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ آدمی تو وقتیہ طور پر جیل میں ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ سکتا ہے، لیکن ایک انسان اس کی پوری زندگی دنیا کے گرفت میں ہے، وہ اس سے کیسے باہر آئے گا؟ ایک خواہش پوری ہوتی ہی نہیں، دوسری خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسان تمنا کرنے لگتا ہے۔ خواہشات، یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کی اولاد کو سونے سے بھرے ہوئے 2 وادی دے دی جائے، لابتغى ثالثا، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ سونے سے بھرے ہوئے 2 وادیاں، 2 صندوق نہیں کہا، 2 کمرے نہیں کہا، بلکہ 2 وادی اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، تب بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ تیسری وادی کے تلاش میں نکل جائے گا کہ مجھے تیسرا وادی بھی چاہیے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کروں۔ تو یہاں اس حدیث کے ذریعے سے جو بیان، جو پیغام پیش کیا گیا وہ یہ کہ انسان کی لالچ، انسان کی حرص و ہوس مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی، خواہشات اس کی انتہا نہیں، لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ اسی لیے محترم بھائیوں، ہم اپنے خواہشات پر روک لگانا چاہیے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس آج گھر رہنے کے لیے نہیں ہے، میں خاص مکان بنا لوں، جیسے ہی توفیق ملتی ہے وہ مکان بنا لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرے مقابلے میں فلاں بھائی اور آگے ہے، اس کے پاس پراپرٹیز ہے، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، کاش کہ میں بھی اسی طرح ہو جاتا۔ اس لحاظ سے انسان کی کوشش ہوتی رہتی ہے، ایک خواہش تکمیل نہیں ہوتی، دوسری کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، انسان کی خواہش مرتے دم تک ختم نہیں۔ اللہ نے کہا، سورہ تکاثر ہم پڑھتے ہیں، الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے انسان کو ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی انسان پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا علاج یہی بتایا گیا، جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے اس کے آرزوئیں ختم۔ لیکن اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، ایک انسان بامقصد زندگی گزارے، الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو شامل حال رکھے۔ سورہ طٰہٰ ہم پڑھتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور جو کوئی آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگی میں مبتلا کروں گا، اور ہم بروز قیامت اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ رب سے التجا کرے گا، کہے گا، شکوہ کرے گا، اے اللہ میں دنیا میں سب کچھ دیکھتا تھا، پھر کیا بات ہے کہ تو نے آج مجھے اندھا بنا کر کے اٹھایا؟ تو اللہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ دنیا کے اندر تیرے پاس میری نشانیاں آئی، میری علامتیں، عبرتیں، نصیحتیں آئی، تو نے اس سے منہ موڑ لیا، تو لہٰذا آج بھی تیرا انجام یہ ہو گیا۔ معزز حاضرین، اس آیت کریمہ میں، ان آیات کے اندر سب سے بڑا پیغام یہی ملتا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے روگردانی کر لے تو اس کی زندگی تنگی میں ہو جاتی ہے۔ تنگی سے کیا مراد ہے؟ تنگی سے مراد ہے آدمی کما رہا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، چین و سکون سے، اطمینان سے محروم ہے، حالانکہ وہ بھی محنت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن جس چیز سے وہ محروم ہے وہ سکون ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں سکون میں حاصل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی ذکر سے اعراض کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، وہ یا تو دنیا کے لحاظ سے پریشان، گھر کے لحاظ سے پریشان، یا کاروبار اچھا ہے گھر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے، یا تو بیوی پریشان کرے گی، یا بچوں کی لحاظ سے آزمائش اللہ تعالیٰ ہمارے سر پر ڈال دے گا، یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو تنگی میں مبتلا کرے گا۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بامقصد زندگی گزاریں، بے مقصد زندگی گزارنے سے گریز کریں۔ بامقصد زندگی یہی ہے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹارگٹ اور ہدف، مقصد متعین ہونا چاہیے کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ نے مجھے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صوم و صلات کا اہتمام کرنا، اللہ کے احکامات کو بجا لانا، یہ میری عظیم ذمہ داری ہے۔ جب تک میں نماز نہیں پڑھوں بستر پر نہ جاؤں، کیونکہ کل کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا، اللہ کے سامنے میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں۔ تو محترم بھائیوں، یہ خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو نعمتوں کی قدر کرے، احترام کرے اور اس کی شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان نعمتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں جب بھی ہمارے سامنے حق بات آ جائے، بلا چوں و چرا اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کریں، اس کو قبول کریں، ورنہ انجام دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ برا ہونے والا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کی۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ دین و ایمان کی خاطر اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز وقت پر ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کا خاتمہ فرمائے، دین و ایمان کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی خاطر مر مٹنے اور اس کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سر بلندی اور عزت بلندی عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مصائب سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں چین و سکون اور اطمینان کی زندگی میسر فرمائے۔ اللہ ہمیں ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور دیگر عبادات میں پیش قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، تنگ دستوں کو اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کا راستہ ہموار فرمائے، اللہ بیواؤں کو غیر سے جوڑے نصیب فرمائے، اللہ یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کے حق میں اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی خاطر مسلمانوں کو غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قبر والوں کو اللہ قبر کے نور سے منور فرمائے، آخرت کے مراحل اللہ سب کے لیے آسان فرمائے، اللہ ہمارے والدین پر آل و اولاد پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو دین و ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم ورب حلیم۔